بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا دوسرا سبق اور اس کا دوسرا لیکچر. پہلے لیکچر میں ہم نے جو اس کا سبق کا دوسرا پیج ہے یعنی صفحہ نمبر 7 ہمارے پاس اس کے 2 پیراگراف پڑھے تھے. اس کے بعد سر سید کہتے ہیں کہ اگر ہم سوچیں سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل بات اپنی مدد آپ ہے جس سے معزز قوموں نے عزت پائی ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر ہم کسی خضر کو نہیں ڈھونڈیں گے بلکہ اپنی آپ مدد کریں گے. اسی طرح وہ کہتا ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قانون اچھے ہو جائیں انتظام اچھا جاری کر دیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو کہتے ہیں یہ بھی غلط خیال ہے. اس کے بعد سر سید نے مثال دی ہے ولیم ڈراگن کی. بیٹا یہ سمجھنے والی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سر سید نے آخر اسی کی مثال کیوں دی ہے. وہ اس لیے دیا بیٹا کہ آئرلینڈ پہلا ملک تھا جو برطانیہ سے آزاد ہوا تھا بیٹا اور برصغیر پر برطانیہ کی حکومت تھی. اس لیے سر سید مثال دے رہے ہیں ولیم ڈراگن جو آئرلینڈ کا ایک رہنما تھا وہاں کا دارالخلافہ ہے ڈبلن. اس شہر میں ایک نمائش گاہ کہتے ہیں ایگزیبیشن سینٹر بیٹا. وہاں پہ دستکاری ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی ایک نمائش ہو رہی تھی تو وہاں پہ اس نے لیکچر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آزادی ہے وہ ہمارے اپنے اوپر ہونا سے ہے. بہت بڑی بات ہے بیٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر غلام ہیں تو ہم اس وجہ سے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے نہیں ہیں. تو آگے وہ حل بتا رہا ہے کہ اگر ہم محنت کیے جائیں نہ صرف محنت کیے جائیں اور مسلسل محنت کیے جائیں نہ صرف مسلسل محنت کیے جائیں بلکہ صحیح راہ پر. دیکھیں نا ایک چور جو آدھی رات کو سردی میں اٹھتا ہے جا کے چوری کرتا ہے بیچارہ سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں سنسان سڑکیں ہوتی ہیں وہ سردی میں جاتا ہے کسی کی دیوار پلانگتا ہے چوری کرتا ہے. کوئی اس کی محنت کو محنت تو نہیں گنتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے محنت بھی کی ہے اس نے کام بھی کیا ہے لیکن صحیح سمت میں نہیں کیا. اگر ہم صحیح سمت میں کام کرتے جائیں تو ولیم ڈراگن کہتے ہیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہم جلد آزاد ہو جائیں گے اور آئرلینڈ آزاد بھی ہو گیا. اسی لیے سر سید مثال دے رہے ہیں برصغیر کے مسلمانوں کو کہ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی بیٹا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ جو حالت ہے یعنی آج ہم جہاں پہ پہنچے ہیں یہ کسی ایک نسل کا نہیں نسل در نسل جو لوگ محنت کرنے. آپ جانتے ہیں انسان غاروں میں رہتا تھا بیٹا. اگر وہ اسی پر اکتفا کر لیتا تو ہم غاروں میں رہ رہے ہوں. آج ہم ان کمروں میں بیٹھے ہیں بٹن چلاتے ہیں اے سی چل جاتا ہے. یہ اے سی ایک نسل نہیں جاتی ہے نہیں. کئی لوگوں نے پنکھا ہوا پھر ٹھنڈی چیزیں پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا مسلسل محنت کی خفیہ چیزیں ڈھونڈی. آلات جرے ثقیل بیٹا آلات جرے ثقیل میں نے آگے معنی لکھی ہے کم طاقت سے زیادہ وزن اٹھانے والے آلات. کیونکہ آپ فزکس میں پڑھتے ہیں لیور کلی یعنی یہ دروازہ ہے یہ آپ انگلی سے بند کر لیتے ہیں. اگر یہ اس کے پسند وہ لیور نہ لگے ہوئے ہوں تو آپ ہلا بھی نہیں سکتے اس کو. بڑے بڑے آپ کے گھر کے گیٹ آپ ایسے کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی طاقت تھی نہیں. ان آلات جرے ثقیل کو بنایا گیا تاکہ ہم اس کو کام کریں اور آگے چلیں. اب قدرت نے ہمیں اس ساری نیچر اپنا اس ساری دولت کا رابر بنایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سر نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے مثل مارے سرے گنج خزانے کے منہ پر بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح. پرانی کہانی میں ہوتا ہے نا کہ زمین میں کچھ دفینے دفن ہوتے ہیں خزینے دفن ہوتے ہیں تو ان پر ایک سیاہ رنگ کا سانپ بیٹھا ہوتا ہے. وہ سانپ اس خزانے کو کسی کو اٹھانے نہیں دیتا. اب سوال یہ ہے کہ وہ خزانہ کیا سانپ کے کام کا ہے؟ اس نے کون سا اپنی بیگم کو اس کے زیورات بنا کے دینے ہیں؟ نہیں. وہ نہ خود استعمال کرتا ہے نہ. تو ہمیں بھی یہ جو سارا کچھ ملا ہے وہ اس لیے نہیں ملا کہ ہم اس پر ایک سانپ کی طرح بیٹھ جائیں بلکہ اصول یہی ہے کہ ہم اس کو ترقی دیں اور آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ. افسوس یہ ہے کہ ایز اے مسلمان بطور مسلم ہم برصغیر میں اپنا کردار دیکھتے ہیں تو ترقی تو بڑی دور کی بات ہے. جو کچھ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملا ہم نے اس کو ضائع کر. اس کے بعد آخری 2 پیراگراف میں سر سید نے اس پورے اپنے جو سمجھ لیں لیکچر کو سمجھ لیں مقولے کو سمجھ لیں تھیسس کو سمجھ لیں سمرائز کیا ہے. ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب پورا معاشرہ خراب ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو کیا فرق ہے. سر سید کہتے ہیں نہیں آپ ایک مثال بنے نظیر بنے. کیونکہ آپ جب ایک اچھا کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ سے دیکھ کر متاثر ہو رہا ہو. اگر آپ سے 2 بندے بھی ٹھیک ہو گئے 2 سے 4 4 سے 6 6 سے 12 یہ سلسلہ چلتا جائے گا بیٹا. اور آخری پیراگراف یہ بہت اہم بھی ہے بیٹا.
اور اکثر بورڈ کے پیپر میں بھی آیا ہوا ہے کہ اصل علم ہوتا کیا ہے. علم صرف کتابوں کا علم نہیں ہے. ہم نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ یہ کتابیں جو پڑھتے ہیں یہ عالم ہے، باقی نہیں. جو موٹر سائیکل کرنے کا بنانے کا کام سیکھ رہے ہیں تو کچھ سیکھ رہے ہیں. علم کے معنی میں جاننا. اب وہ کہتے ہیں علم ہے کیا؟ علم سر سید کے نزدیک وہ ہے جو انسان دوسرے انسانوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے. بیٹا آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو لیکچر دوں، سارا دن کہتا ہوں کہ جناب سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، اس سے پھیپھڑوں کا سرطان ہوتا ہے، آپ باہر نکلے میں خود سگریٹ پی رہا ہوں، تو وہ سارا علم تو ضائع ہو گیا بیٹا. اس لیے اصل علم وہی ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے سلام کرنے کی نسبت چال چلن، یعنی میری زندگی کیسے گزری وہ الگ بات ہے کہ جو میرا کردار ہوگا وہ آپ کو متاثر کرے گا، اور یہی ہمارے لیے اصل سبق ہے.